نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 تا 76 پر مشتمل ہے۔ پہلے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی، بودا اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ ضرب مثل، ضربہ مثل کا لفظ عام طور پر جو کسی خاص قصے کی تمثیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ضربہ مثل سے یہ صورت مراد نہیں ہے، بلکہ شرک اور بت پرستی کی حماقت کو ایک واضح مثال سے بیان کرنا ہے کہ یہ بت جن کو تم لوگ اپنا کارساز سمجھتے ہو، یہ تو ایسے بے کس اور لاچار ہیں کہ سب ملا کر ایک مکھی جیسی حقیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور پیدا کرنا تو بڑا کام ہے۔ یہ جو تم روز ان کے سامنے مٹھائی، پھل وغیرہ کھانے کی جو چیزیں رکھتے ہو اور مکھیاں اس کو کھا جاتی ہیں، ان سے اتنا تو ہوتا نہیں کہ مکھیوں سے اپنی چیز ہی کو بچا لیں، یہ تمہیں کسی آفت سے کیا بچائیں گے؟ اسی لیے آخر آیت میں ان کی جہالت اور بیوقوفی کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی بیوقوف اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان ہوئی تو مشرکین کہنے لگے، بھلا ایسی حقیر چیزوں کی قرآن جیسی عظیم اللہ کی کتاب میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جل شانہ نے ان کو جواب دیا کہ اللہ جل شانہ ان مثالوں سے بالکل نہیں شرماتے، خواہ وہ کسی چھوٹی چیز کی مثال ہو یا کسی بڑی چیز کی۔ جیسے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں، کان لگا کر سنو، جنہیں اللہ کے سوا پکار سکتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کچھ چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ عابد اور معبود دونوں ہی بے حد کمزور ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار بناتے ہیں مکڑی کے جالے جیسی ہے، جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ کمزور ہے، جو صرف ایک ہوا کے جھونکے سے تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت سے دی، جس کی جڑ مضبوط ہو، جس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں، جو اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، اور ناپاک کلام کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے، جو زمین کے اوپر ہی ہو اور جڑیں مضبوط نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے ان مثالوں کو لوگوں کے غور و فکر کے لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو اور کافروں کے لیے گمراہی کا سبب بنے اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ، اللہ جل شانہ کے اختیار ہے
جس کو رسول بنائے اور فرشتوں کے ذمہ جو کام لگائے۔ اصل میں مقرب فرشتے 4 ہیں: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا دوسرا نام روح القدس اور روح الامین بھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے مختلف مقامات پر حضرت جبرائیل کی تعریف بیان کی۔ ایک جگہ فرمایا کہ بے شک قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، قوت والا اور عرش والے کے پاس بڑے مرتبے والا ہے، اور وہاں سردار اور امانت دار ہے۔ حضرت جبرائیل کا کام یہ تھا کہ وہ نبی اور رسول تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ واقعہ معراج میں، جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکی ہے، جس کا آغاز مسجد حرام سے اور اختتام سدرۃ المنتہا پر ہوا تھا، اس سفر میں آپ کے رفیق حضرت جبرائیل ہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ بعثت کے ابتدائی دور میں، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت میکائیل کے ذمہ بارش اور روزی پہنچانے کا کام ہے۔ ان کا شمار بھی مقرب فرشتوں میں ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بہت سے مددگار فرشتے بھی ہیں جو بارش اور ہواؤں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف سمتوں میں لے جاتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے۔ یہ ایک بار قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ پھونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑیں گے جہاں ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسرافیل جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ نظر چھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں گویا چمکدار ستارے ہیں جو ہمیشہ کھلی ہیں اور منتظر ہیں حکم کے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت یعنی روح قبض کرنے کا کام ان کے سپرد ہے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم لوگ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ حضرت اسرائیل کے 2 فرشتے معاون ہیں، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے۔ ان کے بارے میں قرآن کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی جان ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ بالکل کوتاہی نہیں کرتے۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 تا 76 میں اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کی حقانیت کو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ کفار ان مثالوں کے ذریعے ان میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی ذات تک پہنچ کر اللہ پر ایمان لے آئیں، اور ساتھ میں فرشتوں کی ذمہ داریاں جو اللہ نے اپنی قدرت اور اختیار سے دی ہیں ان کو بیان فرمایا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن میں دی گئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔